تو آیا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا انداز تھا قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے؟ علامہ صاحب کچھ فرمائیے گا اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً یہ سوال اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ سننے والے جب اس نظام تعلیم کو سنیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا جی کہ کتنی مشکل میں اس قرآن کی تعلیم کو جاری کیا گیا، کتنی مشکل میں اس قرآن کریم کو سیکھا گیا اور آگے پہنچایا گیا۔ بالکل کیونکہ یہ اس قرآن کی تعلیم کا پہلا دور تھا، سب سے سنہری دور تھا، اور ان مشکل حالات میں اس قرآن کریم کو سیکھنا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عبرت بھی ہے، ان کے لیے ترغیب بھی ہے، اور ان کے لیے پیغام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو ظاہر ہے کہ ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی جی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو تعلیم کا نظام ہے قرآن کی تعلیم کا، تو اس میں باقاعدہ کوئی اعلان کر کے یا معین کر کے تو کوئی قرآن کی تعلیم کا سینٹر یا مرکز قائم کرنا یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ جو ہے وہ دشمن ہمہ وقت سر پہ موجود رہتے تھے، تو وہ عموماً وہ دور مشکلات کا اور خفیہ طریقے سے رہا۔ مگر اس کے باوجود چند گھر یا چند جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کے نظام کو آگے بڑھایا۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ مکی دور میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اور متحرک ہونے کی حیثیت سے ہی قرآن کے مبلغ، قرآن کے داعی اور قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے تھے۔ جگہ جگہ جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی آپ خود پہنچتے، قرآن کریم پڑھاتے، قرآن کریم بتاتے، اس کی تشریح بتاتے۔ چند جگہوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک تو دار ارقم ہے، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے یہ کوہ صفا پر تھا۔ یہاں حضور کافی ٹائم رہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات یہ دار ارقم کے طالب علم ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکی دور میں یہاں پہلی یونیورسٹی یہاں حضور ان کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، اور یہ آگے پہنچایا کرتے تھے۔ اور مکہ میں ہی ایک اور گھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیت فاطمہ بنت خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں وہ اسلام لا چکی تھی، ان کے شوہر سعید بن زید اسلام لا چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی خباب بن ارت کو معلم مقرر کیا ہوا تھا، وہ ان کے گھر جا کے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں کیا کر، جب وہ وہاں پہنچے تو وہ حضرت عمر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں ایک قوم موجود تھی، یعنی چند لوگ بھی موجود تھے جو قرآن کریم سیکھ رہے تھے، اور سکھانے والے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے تھا کہ اس گھر میں جا کے اتنے لوگوں کو پڑھا دو، اس گھر میں اتنے لوگوں کو پڑھا دو، خفیہ انداز میں یوں قرآن کی تعلیم جاری۔ ایک بیت ابی بکر بھی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک صحن تھا، اس میں کھڑے ہو کر آپ باقاعدہ پڑھانا تو نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے، نماز میں تلاوت کرتے تھے، جو آپ کا انداز ہوتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی آواز کو سن کر ہی کتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی رقت قلبی، قرآن کی طرف میلان اس سے پیدا ہوا، تو اس کو بھی ایک تعلیم قرآن کے مرکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو مکی دور تھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب مدینہ جانے والے تھے تو مدینے سے آنے والے جو انصار تھے بیت عقبہ میں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جتنا نازل شدہ حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ صحیح۔ تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر حضور کے جانے سے پہلے مدینہ میں، یہ عہد نبوی میں مدینے کا جو دور ہے مدنی دور، اس میں وہ جا کے قرآن کریم کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا مرکز مسجد قباء کو بنایا، پھر مسجد نبوی بنی تو وہاں صفے کا چبوترا قائم ہوا، اور اس صفہ کی یونیورسٹی سے رئیس بھائی تقریباً 400 لوگ قاری قرآن تیار ہوئے، حافظ قرآن تیار ہوئے، قاری قرآن تیار ہوئے، عالم قرآن تیار ہوئے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شہروں میں بھیجتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر 9 محلوں کی 9 مساجد تھی۔
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مقرر کیا اور وہ عہد نبوی میں ہی وہاں قرآن کی تعلیم حضور سے سیکھ کر دیا کرتے تھے، جس میں محلہ بنی اوف بھی ہے، محلہ بنی نجار بھی ہے، مسجد بنو زریق بھی ہے، مسجد قباء بھی ہے۔ اور آپ کے جو معلم سب سے پہلے معلم تھے اس حوالے سے، جن کو ہم مدنی دور کا ناظم تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ وہ جو ہے ان امور کو دیکھا کرتے تھے، ہر محلے میں جایا کرتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احکامات یا آیات دی ہیں ان کی تعلیم وہاں جا کر دیا کرتے تھے۔ تو 9 مساجد یا 9 مراکز مدینہ منورہ میں بیک وقت لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، پھر حضور علیہ السلام ان کو باہر بھیجتے تھے۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں یمن میں، تو اس کے آپ نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہر جگہ پہنچ کر قرآن پہنچانا ہے۔ پھر پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو کہا قرآن سے کروں گا، اور پھر کہا اس کے بعد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں خاص کر صفہ کے چبوترے پر یہاں سے لوگ تیار ہوئے عہد نبوی میں، اور پھر یہی طرز اور یہی انداز حضرت ابو بکر کے دور میں رہا، لیکن پھر اس میں اور وسعتیں پیدا کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکی دور اور مدنی دور میں اگر دیکھا جائے تعلیم قرآن کا نظام، تو آج مسلمانوں کو یہ اس نظام سے سیکھ کر جو اس نظام تعلیم قرآن کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، حقیقی تعلیم قرآن کو، یہ صحابہ کرام کا اولین وہ تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ، اس آیت کا کیا مفہوم ہے یا رسول اللہ۔ یہ مکہ و مدینہ کی یہی سوالات ہوتے تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہوتے تھے۔ یہ معاشرے میں نظام قائم ہو جائے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس آیت کا کیا مطلب ہے، علماء کرام سے رابطہ کر کے، تو یہ ہے عکس اس نظام تعلیم کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت ہے۔ مکی دور ہو حضور علیہ السلام کا، یا مدنی دور ہو، دار ارقم سے یہ سلسلہ شروع ہو اور اصحاب صفہ تک آیا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر مقامات جن کا ذکر ہوا، قرآن ہی پر فوکس ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنا، قرآن کی تعلیم آگے پہنچانا، قرآن کے حوالے سے اپنی تمام کوششیں جو ہے بروئے کار لانا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور بعد میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔